ساتھ موجود ہیں ممتاز سابق سفارت اور تجزیہ نگار اور جناب عالمی امور کے ماہر مسعود خان صاحب. بہت شکریہ مسعود خان صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. پہلے تو ہم اسی بات پہ آتے ہیں. مسعود خان صاحب یہ فرمائیے کہ کچھ کوائٹ ریسنٹلی یوں لگتا ہے کہ سٹیپ اپ ہو گئے ہیں ہمارے اوپر اٹیک، جس کی تازہ مثال آج کی ہے. افغانستان بھی ہمارے ساتھ ہوسٹائل ہے، انڈیا کو ہم جانتے ہیں وہ کیا کر رہا ہے، ایران کے ساتھ بھی گرم سرد چلتا رہتا ہے. آپ اسے کس بیک ڈراپ میں دیکھتے ہیں اور یہ کہاں تک ہم قابو پا سکیں گے اس پر؟ جناب مسعود خان صاحب. بہت بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کا. سب سے پہلے تو میں بھی اس دہشت گردی کے واقعے کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور اس طریقے سے بے گناہ پاکستانی مارے جاتے ہیں، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. آپ نے درست فرمایا کہ اس کے پیچھے جن قوتوں کا ہاتھ ہے، بالخصوص ہندوستان کا، اس کے بارے میں ہمیں علم ہے. ان کا ایک نیٹ ورک موجود ہے جو پاکستان کو نشانہ بناتا رہتا ہے. دوسرے یہ کہ وہ دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں ان کی پشت پناہی کر رہا ہے، اور بلوچستان میں علیحدگی پسند عناصر کی سرپرستی کرتا ہے. تو اس وجہ سے، اور دوسرے جو آپ نے دوسرے ممالک کی طرف اشارہ کیا، اس میں سب سے بڑا مسئلہ تحریک طالبان پاکستان کا ہے. اور ہماری یہ توقع تھی کہ افغانستان میں جب افغان طالبان کی حکومت آئے گی تو وہ ان کے اوپر روک ٹوک کریں گے، بلکہ ان کو افغانستان کی سرزمین استعمال کرنے سے ہمیشہ کے لیے منع کر دیں گے. لیکن ہماری توقعات کے برعکس ایسا نہیں ہوا، اور پاکستان، امریکہ کے لیے اور مغربی دنیا کے لیے دہشت گردی کی جنگ ختم ہو چکی ہے، لیکن ہمارے لیے یہ جنگ جاری ہے اور شدید تر ہوتی جا رہی ہے. جی میاں صاحب، آپ کے پاس کچھ ڈیٹیلز بھی ہیں اور آپ کا سوال مسعود خان صاحب سے. اس میں جی مسعود خان صاحب، میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ اقوام متحدہ کے جو مستقل مندوب ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جو بی ایل اے ہے یا ٹی ٹی پی ہے یا خوارج جو ہیں، ان کے جو حملے ہیں وہ سی پیک کو سبوتاج کرنے کے لیے ہیں، اور اس کے پیچھے اس میں کوئی شک نہیں کہ افغانستان ہے. افغان جو ہے وہ عبوری حکومت باقاعدہ طور پر اس کے پیچھے ہے، اور را جو ہے اس کی طرف سے فنڈنگ ہوتی ہے. تو ہم اب عبوری حکومت کو بار بار تو کہہ چکے ہیں، اب فوجی آپریشن ایک حل ہے، دوسرا حل جو ہے وہ سفارتی حل ہے. آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ کیا ہمیں سفارتی حل پہ جانا چاہیے؟ کیونکہ سفارتکاری تو بہت ہو چکی، وہ نہیں مانتے، تو کیا کرنا چاہیے تاکہ دہشت گردی ختم ہو سکے؟ دہشت گردی کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں، اور سفارتکاری اور جو اس دہشت گردی کا مقابلہ ہے، ان کو متوازی طور پر چلنا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک کو ختم کر کے تو دوسرے کو شروع کیا جائے. یہ نقطہ سمجھنا بے حد ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ عبوری حکومت کو، افغانستان کی عبوری حکومت کو ہم نے بارہا کہا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کو اس قسم کی سرگرمیوں سے روکا جائے، اور وہ ان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہیں ایک طریقے سے، وہ صرف نظر یا ان کے کرتے ہیں. دوسرے، آپ نے درست فرمایا کہ ہندوستان نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ پاک چین اقتصادی راہداری کو سبوتاژ کرے، اور اس کے لیے اس نے رقوم مختص کی تھی. کچھ انہوں نے اپنے آپریٹرز متعین کیے تھے، جن میں سے ایک گرفتار ہیں اور ہمارے پاس ہیں. حاضر سروس ان کے فوجی جو ہیں، فوجی افسر ہمارے پاس گرفتار ہیں. اس ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کے شواہد جو ہیں وہ ہم اقوام متحدہ میں، واشنگٹن میں اور دوسرے اہم کیپٹلز میں جمع کروا چکے ہیں. یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. لیکن سر، یہ بڑی خبر جو آپ نے دی، یہ بڑی خبر ہے، اور اس میں یہ بھی ہے آج جو ٹرین پر حملہ کیا گیا ہے وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے بچوں اور عورتوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اور وہاں پر آپریشن تو شروع کر دیا گیا سیکیورٹی فورسز کی جانب سے. جلد ہی اس کو جو ہے انجام تک پہنچا دیا جائے گا. لیکن جو دہشت گردی ہے بلوچستان میں، وہ وہاں پر جو پاک افغان بارڈر ہے یا پاک ایران بارڈر ہے، وہاں پر باقاعدہ طور پر تربیتی کیمپ ہیں را کی جانب سے بنائے گئے، اور وہاں پر فوجی افسران جو ہیں انڈین کے، وہ باقاعدہ طور پر ان کو تربیت دیتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا اقدامات کرنے چاہیے پاکستان کو کہ وہ سفارتکاری کے حوالے سے بھی اور جو دیگر اقدامات کے حوالے سے بھی اس کو نپٹا جا سکے؟ اس میں ایک تو راستہ یہ ہے کہ واشنگٹن سے ہمارے مذاکرات ہوں، بہت سنجیدہ مذاکرات، کیونکہ اس جنگ کا ہم نے اکٹھے آغاز کیا تھا. اولی طور پر یہ امریکہ کی جنگ تھی، اور یہ 2001 میں دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع ہوئی، اس میں پاکستان نے ہاتھ بٹایا، 80,000 سے زیادہ جانوں کی قربانی دی، اور پاکستان اب بھی قربانیاں دیتا چلا آ رہا ہے. لیکن 2021 میں جب امریکی افواج کا یہاں سے افغانستان سے انخلا ہوا
تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے تمام توجہ جو ہے وہ یوکرین کی طرف مبذول کر دی تھی. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پاکستان کی جنگ ہے، یہ پاکستان کی جنگ نہیں ہے. جو داعش ہے یا معافی چاہتا ہوں میں انٹرجیکشن کر رہا ہوں مسعود خان صاحب، واقعی آپ نے درست فرمایا اور صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. ایون ہیلری کلنٹن نے بھی یہ کہا تھا کہ وہ استعمال کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں اور پیچھے پھر ہمیں سارا کچرا اور گند صاف کرنا پڑتا ہے. ابھی آپ نے یوکرین کی بات کی تو میں دوسرے موضوع کی طرف آتا ہوں. یہ ایک عجیب یوں لگتا ہے مسعود خان صاحب کہ آپ نے تو ایک ڈپلومیسی کی دنیا میں بڑا لمبا وقت گزارا، اسٹیٹسمین بڑے بڑے دیکھے. عجیب وٹ کائنڈ آف پیپل ہیو ٹیکن اوور، اور ڈیلی یہ سٹاک بھی گرا رہے ہیں اور جنگیں بھی چل رہی ہیں. تو کوئی کوالیٹیٹو چینج آ گئی ہے اور کیا ہم کسی بڑی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ جس طرح زیلنسکی ہے، ادھر بی بی ہے، یہ سارے جو ہے دے سیم کریزی پیپل. if you allow me and if you allow my French. جناب مسعود خان صاحب. جی میں یہ کہوں گا کہ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو امریکہ میں ایک حقیقت پسندی آ رہی ہے. صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ 2022 میں یوکرین نے جنگ کا آغاز کیا تھا. اس میں بڑی حد تک صداقت ہے کیونکہ امریکہ کی پشت پناہی تھی، اس کی حوصلہ افزائی تھی، یورپ بھی اس میں شامل تھا اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہاں امن ہو جائے روس اور یوکرین کے درمیان اور روس اور یورپ کے درمیان. یہ میرا خیال ہے کہ خوش آئند ہوگا. لیکن یورپ اتنا آگے جا چکا ہے اور صدر زیلنسکی اتنے آگے جا چکے تھے کہ وہ پیچھے ہٹنے کے لیے ان کے کوئی گنجائش نہیں ہے. اور امریکہ اگر پیچھے ہٹتا ہے تو یہ جنگ زیادہ دیر تک چل نہیں سکتی. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ان کے یہاں مذاکرات ہو رہے ہیں. لیکن خان صاحب وہاں پر زیلنسکی کی اگر بات کی جائے تو زیلنسکی ایک طرف جو ہے مذاکرات کے لیے سعودی عرب میں موجود ہے، محمد بن سلمان سے انہوں نے ملاقات بھی کی ہے. دوسری جانب جو ہے لانگ رینج میزائل جو ہے وہ بھی داغ رہا ہے. 350 ڈرون حملے کر دیے ماسکو پہ. تو کیا اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ کیا یورپ جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ یہ جنگ ختم ہو یا زیلنسکی جو ہے وہ دھوکہ دے رہا ہے؟ عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب جنگ کے خاتمے کی بات ہو یا جنگ بندی کی بات ہو تو اس وقت یہ ہے کہ جو مخالف قوتیں ہیں، متحارب قوتیں ہیں، وہ اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو صدر زیلنسکی نے اسے واشنگٹن میں صدر ٹرمپ نے بٹھا کے کہا تھا کہ تمہارے پاس کوئی کارڈز نہیں ہیں اور صرف جو ہے امن معاہدے کے اوپر دستخط کرو. اس نے بیان بھی دیا ہے، جو یوکرین کے آفیسر نے بیان دیا ہے یا ایکسپوکس مین نے، کہ جناب یہ دیکھیے ہمارے پاس کارڈ موجود ہے. تو وہ ایک دوسرے کو اپنی طاقت دکھانا چاہتے ہیں. لیکن جہاں زیلنسکی نے حملہ کیا ہے وہ ماسکو نے بھی حملے کیے ہیں، تابڑ توڑ حملے کیے ہیں. وہ اوڈیسا میں کیے ہیں، کھرسن میں کیے ہیں، ڈونیسک میں کیے ہیں اور دونوں جو ہے اپنی قوت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. لیکن اصل میں جو ہے باٹم لائن یہ ہے، امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو مشرقی علاقہ ہے یوکرین کا، اسے اور اس میں زیادہ روسی آباد ہیں، روسی نژاد لوگ آباد ہیں، تو ان کو ماسکو کے حوالے کر دیا جائے. لیکن ان کو یہ چیز آڑے آتی ہے درمیان میں کہ وہ علاقائی یکجہتی اور خود مختاری برقرار رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس سے ایک نظیر قائم ہو سکتی ہے کہ جو ملک چاہے دوسرے خود مختار ملک کے اوپر حملہ کرے اور اس کے کچھ حصے کو کسی بھی بنیاد پہ اپنا حصہ بنا لے.